حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین میرے گھر میں حضور علیہ السلام کے سامنے کھیل رہے تھے، تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضمہ الی صدرہ، جب یہ خبر سنی کہ میرے اس پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، حضور علیہ السلام نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور اپنے پیارے بیٹے حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور حضور رو رہے ہیں، حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جہاں امام حسین نے شہید ہونا تھا وہ مٹی مجھے دی اور فرمایا، یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ اب حضور نے وہ مٹی امہات المومنین میں سے کسی کو نہیں دی، یہ حضور کو جو ہے جو علم غیب تھا، یہ اس کی بھی دلیل ہے۔ واقعہ کربلا بھی جو ہے وہ بعد میں ہونے والا تھا، حضور کو خبر دی گئی، لیکن مٹی جو ام سلمہ کو دی امہات المومنین میں سے کسی کو نہیں دی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ صرف ام سلمہ جو ہے وہ اس وقت حیات ہوں گی، اور مٹی انہیں امانت کے طور پہ دی گئی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا پیارا بیٹا حسین کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو کربلا کی مٹی دی تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا۔ اللہ اکبر! حضور امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے یہ پھول ہیں، اور اس مٹی کو بھی سونگا جس مٹی پہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور فرمایا وَيْحَ كَرْبٍ وَبَلَا، کربلا میں میرے اہل بیت پر ظلم ڈالنے والوں کا ناس ہو۔